السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 51 ایپیسوڈ نمبر 51 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم اور آپ سچی حکایات کے چوتھے باب سے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہی ہیں۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم حکایات سن رہے ہیں۔ آئیے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 143۔ اعلان حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو آپ کے داخل اسلام ہوتے ہی مسلمانوں میں ایک خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین حق پر ہیں اور کفار باطل پر، تو ہم اپنے دین کو کیوں چھپائیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین برحق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھ سے وہ مجلس کبھی باقی نہ رہی جس میں کفار کی مدد کے لیے نہ بیٹھا تھا، مگر اب اسلام کے اظہار و مدد کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس نبوی سے نکل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ آپ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور کلمہ شریف زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ مشرکین مکہ یہ سن کر آپ پر جھپٹ پڑے اور سب نے مل کر ایک ساتھ حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔ ان میں سے ایک مشرک کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ جیسے ہی وہ شخص چیخا، تمام مشرکین حضرت عمر فاروق اعظم کے خوف سے بھاگ گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کھلے عام ایک مجلس میں آواز حق بلند کی اور کفار کو چیلنج کر دیا، جو شخص نبی برحق اور دین حق کی مخالفت کرے گا میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مجلس باقی نہ رہی جس میں میں نے اعلان حق نہ کر دیا ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کعبہ شریف کی طرف چل پڑے۔ آپ کے آگے آگے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چلے جاتے تھے اور پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، یہاں تک کہ آپ نے خانہ کعبہ کا اعلانیہ طواف کیا اور مسلمانوں نے خلم خلا نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ سبق: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ یہ ساری برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھیں، مگر ان کا ظہور یعنی ان کا ظاہر ہونا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وجود سے ہوا۔ پھر جسے حضرت عمر سے شکایت ہے اسے گویا غلبہ اسلام ہی سے شکایت ہے۔ حکایت نمبر 144۔ قفل جہنم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے قفل جہنم کے بیٹے، یعنی جہنم کے تالے کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد کے متعلق یہ جملہ سن کر بڑے پریشان ہوئے اور گھر جا کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا، ابا جان، عبداللہ بن سلام نے آپ کو قفل جہنم کہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بات سنی
تو حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس پہنچے، دریافت کیا آپ نے میرے حق میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ نے اور انہیں ان کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خبر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جسے عمر بن خطاب کہا جائے گا۔ وہ مبارک شخص جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے گا تب تک جہنم کا دروازہ بند رہے گا، گویا وہ قفل جہنم ہوگا، لیکن جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو جہنم کا دروازہ کھل جائے گا اور لوگ اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر ادھر ادھر پریشان ہو کر بکھر جائیں گے۔ سبق: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر گستاخی کرنے والا اپنے اوپر جہنم کا قفل کھولتا ہے۔ حکایت نمبر 145 دبدبہ فاروق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لائے تو ایک لڑکی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نذر مانی تھی کہ آپ جنگ سے خیر وافیت کے ساتھ واپس آئے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر تم نے یہ نذر مانی تھی تو اپنی نذر کو پوری کر لو۔ چنانچہ وہ لڑکی دف بجانے لگی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ وہ لڑکی دف بدستور بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ وہ لڑکی پھر بھی دف بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس لڑکی نے فوراً دف کو رانوں کے نیچے چھپا لیا، خود اس دف کے اوپر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دیکھ کر فرمانے لگے، عمر، شیطان تم سے بہت ڈرتا ہے۔ یہ لڑکی میرے سامنے تو دف بجاتی رہی مگر تمہیں دیکھ کر اس نے دف چھپا لیا۔ سبق: یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دبدبہ ہی ہے کہ شیطان آپ کے وجود سے ڈرتا ہے، بلکہ وہ آپ کا نام بھی سن لے تو کانپ اٹھتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، یعنی مالک ہیں، جس کو چاہیں اور جس بات کی چاہیں اجازت دے دیں۔ حکایت نمبر 146 غیرت فاروق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو فرمایا، میں نے جنت میں ایک بہت بڑا محل دیکھا جس کے صحن میں ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، یہ محل عمر فاروق اعظم کا ہے۔ اے عمر، میں محل کے اندر جاتا مگر تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں اندر نہیں گیا، واپس چلا آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کرتا ہوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھلا کب ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے۔ سبق: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنے غیرت والے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے آقا و مولا ہیں، آپ کی غیرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر گستاخانہ حملہ کرے وہ کس قدر بے غیرت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے سچی حکایات کے درس میں بس اتنا ہی۔ میری گزارش آپ سے SDI آڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک ہماری اس محنت اور کوشش کو پہنچا کر آپ بھی اس ثواب کے نیک کام میں شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔